اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفجر کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں کل 30 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ سورۃ الفجر مکیہ ہے۔ اس کی آیتیں 30 ہونے کے سبب میں نے سورۃ الفجر کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، یعنی اس کی 2 ویڈیو بناؤں گی، پہلی 15 آیتوں کی اور دوسری 16 سے 30 آیتوں کی۔ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے کیونکہ میں شارٹ تفسیر بتاتی ہوں، اس وجہ سے میں نے اس سورۃ الفجر کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلی 15 آیت کا سورۃ الفجر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو ارم کہلاتے ستونوں کی طرح اونچے قد اور محلات والے تھے؟ اس قوم جیسا ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے؟ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی، پھر ان ملکوں میں بہت فساد مچایا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً آپ کا رب سرکشوں کی گھات میں ہے۔ بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اس طرح کہ اسے عزت و نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ شان نزول: یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پچھلی قوموں یعنی قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کی نافرمانیوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ پھر انسان کی کمزوری کا بیان فرمایا کہ وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتا ہے اور تنگ دستی پر غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی چند کوتاہیوں یعنی یتیموں کی عزت نہ کرنا، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا اور مال سے بہت محبت کرنے کا بیان فرمایا۔ سورت کے آخر میں قیامت کے منظر کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہگار انسان اپنی زندگی پر پچھتائے گا۔ اس دن عذاب کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا اعلان۔ سورۃ الفجر میں جن 10 راتوں کا ذکر ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کا زمانہ ہے۔ انسان حج کرتے وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی راتیں مراد ہیں، اور بعض کے مطابق محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں یعنی کہ 10 دن پہلے 10 راتوں کی قسم کھا کر ذکر فرمائی گئی ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے، جس میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شب قدر کی راتیں ہیں، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں اور اس صورت میں قوم عاد سمود کا ذکر ہے۔ وہ گمراہی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے، کفر کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ ان کا شیوا تھا کہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو خدا منواتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ظلم و ستم ڈھائے وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچے، چاہے وہ عاد و سمود ہوں جو کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور ان کے قد بہت دراز ہوا کرتے تھے، مگر جب بس کا کوڑا پڑا تو وہ نیست و نابود ہو گئے۔ ان کی قوم سے ایک شداد بھی تھا جو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ، مگر اس کی جنت جو اس نے بنائی تھی وہ جنت اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ غرق کر دی۔ فرعون جو کہ چومیگا کہلاتا تھا، وہ میخوں سے انسانوں کو مارتا پیٹتا تھا، ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک کر ظلم کرتا تھا۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سمندر میں۔ اس کی دولت کے کسی کام نہیں آئی۔ اسی لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برائیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ برائیاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ مال کی رس میں انسان کفر تک جا پہنچتا ہے، جو کہ سب سے بڑی خرابی ہے، اور مال کی چاہت اسے جہنم میں لے جائے گی، جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ برے کاموں سے پناہ میں رکھے، اور جو لوگ برائی کریں تو ہمیں چاہیے کہ برائی کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلی ویڈیو میں عاد و سمود کے واقعے کا ذکر کروں گی، جو کہ آگے کی 16 سے 30 آیتوں میں ہے، جن کا ذکر اب مجھے اجازت دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔